बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान के अवाम को जहां इस वक्त बहुत सारे मसाइल का सामना है, दहशत गर्दी हो, बेरोजगारी हो, अमन अमान के मसाइल हो, माशी अदम इस्तेहकाम हो, बहुत सारे मसाइल में इस वक्त पाकिस्तानी कौम घिरी हुई है। लेकिन कुछ महीने या कुछ ऐसे दिन जो खास बरकतों और रहमतों के होते हैं, हम जिक्र करेंगे माह रमज़ान का। माह रमज़ान की आमद है और पूरी कौम इस बाबरकत महीने से फ़ायदा उठाना चाहती है, दुनिया में रहने वाले दीगर मुसलमानों की तरह। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम मिसाल लेते हैं, पाकिस्तान शायद दुनिया का ऐसा ही मुल्क होगा जहां पे तकरीबन दो ईदें, हम ईद उल फितर की बात करें, दो ईदें मनाई जाती हैं और रमज़ान के चांद पे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आती है। पिछले साल भी हमने यही देखा, इस इशू पे बहुत ज्यादा सियासत भी की गई और कहा गया कि इसमें फिरका वारियत का अंसर भी जो है सामने आ गया है। लेकिन हम पाकिस्तान की जैसे हिस्ट्री का जिक्र करें तो बहुत सारे सालों से तकरीबन यही चलता आ रहा है कि केपीके की अगर हम बात करते हैं तो वहां एक दिन पहले रोजा रखा जाता है। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कुछ ऐसा ही मंजर होता है और ईद पे भी बहुत सारी पूरी कौम जो है हमें मुख्तलिफ मौक़ों पे, मुख्तलिफ ईद पे भी तकसीम नजर आती है। इसकी वजूहात क्या है और पिछले साल जो कुछ चांद देखने के हवाले से जो रद्द-ए-अमल सामने आया, वो थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। जो इंतशार होता है उसके जिम्मेदार मस्जिद कासिम अली खां है और ये सिर्फ मेरे दौर से नहीं है, ये क़याम पाकिस्तान से इन्हिराफ और तशद्दुद व तफरीक की रिवायत चली आ रही है। किसी के घर में जाने की कोशिश न करें। ये बात यह है कि हमारी सूबाई खुद मुख्तारी है, उनकी अपनी मर्जी। हमारे सूबे में हमने यहाँ पे पूरी मुकम्मल शहादतें ली और शहादतों के बाद हमारा ईमान है कि ये हमारे उलमा साहबान जो उन्होंने ऐलान किया 28 को शहादतें नहीं ली जाती। और दूसरी बात यह है कि मस्जिद कासिम अली खां पोस्ट ऑफिस नहीं है। चाहिए था कि वो भी 10 बजे तक बैठते और उसके बाद हमारी वो शहादत मानते। यहाँ अंधा फैसला नहीं चल सकता। जी नाजरीन, इस खुशी और खैर बरकत के मौके पर भी कौम परेशान हो जाती है, किसकी सुने और किसकी ना सुने। और इस मौके पे भी हमें कुछ लगता है कि ऐसी सियासत हो जाती है और कुछ कहा जाता है कि जी आज ईद मनाई जाएगी, आज ही रोजे रखेंगे, और दूसरी जानिब मुख्तलिफ किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आता है। कल मरकजी रूयते हलाल कमेटी का इस सिलसिले में इजलास होने जा रहा है कि रमजान का चांद नजर आएगा या नहीं और रोजा कब होगा। लेकिन हम देखते हैं जैसे मुख्तलिफ सालों की, पिछले पाकिस्तान की हिस्ट्री की हम बात करें तो हमेशा ऐसे ही होता है, चांद देखने के मामले में बहुत ज्यादा तफरका जो है सामने आता है और बहुत सारे लोग अपनी मर्जी के मुताबिक रोजा या ईद मनाते हैं। क्या इस साल भी ऐसा ही होगा? इस मसले पर भी मजीद सियासत होगी और हमारे उलमाए दीन एक चांद और एक ईद के हवाले से क्या कहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी रमजान के चांद और ईद उल फितर के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। शरई हैसियत क्या है, जदीद टेक्नोलॉजी क्या कहती है और क्या हम एक चांद एक ईद पर मुत्तफिक हो सकते हैं या नहीं। दीगर इशूज पे तो चले सियासत होती है, लेकिन इस मजहबी मामलात पर हम इकट्ठे हो सकते हैं या नहीं। गुफ्तगू का आगाज करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हारून रशीद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं और रोजनामा जंग के लिए कॉलम लिखते हैं। आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगे मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, मेंबर है मरकजी रूयते हलाल कमेटी के। इब्तिसाम इलाही साहब हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर स्टूडियो से, सेक्रेटरी जनरल हैं अहले हदीस पाकिस्तान के। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। हारून साहब, पहले जरा मुफ्ती साहब से अगर पूछ लें चांद की जरा शरई हैसियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, डिस्कशन में आपको वेलकम भी कहते हैं। जरा आप हमें बता दें, रूयते हलाल कमेटी के आप मेंबर भी हैं, चांद की शरई हैसियत क्या है, जरा मुख्तसरन पहले हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज का जो मुशाहिदे का दौर है, इसके अंदर तो दो आरा नहीं हो सकती कि ये एक बिल्कुल बदी हकीकत है और बिल्कुल एक वाज़ेह हकीकत है कि मताले का इख्तिलाफ तो है। कहीं नमाज ज़ोहर का वक्त है तो कहीं नमाज असर का वक्त है, कहीं नमाज मगरिब का वक्त है, कहीं नमाज इशा का वक्त है। सूरज और चांद का एक सिलसिला है जो इस वक्त इंसानियत के सामने है, कहीं गुरूब हो रहा है, कहीं तुलू हो रहा है। तो इस हवाले से देखा जाए तो इख्तिलाफ मताले तो है। अब इख्तिलाफ मताले के बाद इसकी शरई हैसियत क्या है? क्या आलम इस्लाम में अगर कहीं चांद नजर आ जाए और शरई शहादत दीगर इस्लामी ममालिक तक पहुंच जाए तो क्या उन तमाम अहले इस्लाम पर लाजिम है कि एक ही दिन चांद के जरिए से ईद मनाए, एक ही दिन से माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज करें? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और बहुत से जो हमारे मुहद्दिसीन और अइम्मा और फुक़हा हैं, उनका फरमान मुबारक ये है कि उम्मत मुस्लिमा में जहां भी शरई शहादत के मुताबिक रोयत हो जाए
पूरी उम्मत मुस्लिमा पर लाजिम है कि उस शरी शहादत के मुताबिक माह रमजान का आगाज भी एक दिन में करें। बिल्कुल शरी शहादत की बिल्कुल आप हैसियत बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट अब आपको यहाँ पे करूंगी। आपने मुझे रेफरेंस के साथ बात की, शरई शहादत की हैसियत भी बता दी। फिर पाकिस्तान में हमारा पेशावर है, खैबर पख्तूनख्वा है, हमेशा होता क्या है वहाँ चांद नजर आ जाता है। हमें इस्लामाबाद में बैठ के आप दूरबीनों से देख रहे होते हैं, चांद नजर नहीं आता। टाइमिंग का भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 घंटे का फर्क भी नहीं है। ये यहाँ 7 सुबह 1.5-2 घंटे की ड्राइव है इस्लामाबाद से, तो वहाँ चांद नजर आता है, यहाँ चांद नजर क्यों नहीं आता? सूरत हाल ये है कि मैं मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का मेंबर बना हूं पिछले से पिछले साल माह मुहर्रम के मौके पर। जो हकायक है वो ये है कि हमारे साथ मरकजी रोयत हिलाल कमेटी में माहिरीन फल्कियात भी होते हैं, महकमा मौसमियात के नुमाइंदे हजरात भी होते हैं, और हमारे सामने महकमा मौसमियात वाले तमाम उस कैफियत को कि सूरज किस वक्त गुरूब हो रहा है, चांद कितनी देर के बाद गुरूब हो रहा है, पाकिस्तान के जो 104 अजला हैं उनमें रोयत के हवाले से, शहादत के हवाले से, सूरज के गुरूब के हवाले से और चांद के गुरूब के हवाले से दरमियान में जो दौरानिया है, इसी तरह माहिरीन फल्कियात भी हमारे साथ 2 हजरात होते हैं। वो ये बताते हैं कि आज अगर रोयत मुमकिन है तो पाकिस्तान के फुला इलाके में मुमकिन है। पिछले साल का जो वाक़या हुआ ईद उल फित्र का, तो मेरे अपने मेंबर बनने के बाद पहली दफा का वाक़या था, चूंकि माह रमजान में तो हमने कौम को ये खुशखबरी सुनाई कि पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह माह रमजान का आगाज पूरे पाकिस्तान में इकट्ठा ही हुआ, और उसके साथ ही पाकिस्तान के साथ बर्रे सगीर में इंडिया भी हमारे साथ था, बांग्लादेश भी हमारे साथ थे, मशरिकी ममालिक भी हमारे साथ थे। लेकिन जब ईद उल फित्र का मामला है तो इधर, लेकिन ईद से हम जिक्र कर रहे हैं, चांद का भी हम जिक्र कर रहे हैं। जी, मैं ईद उल फित्र के हवाले से कहूंगा कि ईद उल फित्र के हवाले से हमारे मोहतरम चेयरमैन साहब ने बड़े एहतराम के साथ ये है कि हम मेंबरान के इस सिफारिश पर और इस दरख्वास्त पर कि जनाब हम बड़ी देर तक शहादत का जो है वो इंतजार करते हैं। हो सकता है कि जनाब कहीं से शहादत आए, लेकिन बिल्कुल आप अपनी जगह बजा होंगे, बिल्कुल इंतजार की, लेकिन शहादत पहुंचते लगता है टाइम लग जाता है। नहीं जी फरमाइए। नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने देंगे तो उसमें हकायक भी सामने आ जाएंगे और शरी कैफियत भी सामने आ जाएगी। हमने बड़ी देर तक इंतजार किया और हमारे साथ जो माहिर फल्कियात थे वो बड़े दीन वाले आदमी थे और वो सूबा सरहद से उनका ताल्लुक था। जब सूबा सरहद के उलमा ने हमें राब्ते पर यह बताया कि उनके पास शरी शहादतें आ रही है, तो वो जो हमारे पास सूबा सरहद से माहिर फल्कियात थे उन्होंने बताया कि सूबा सरहद के किसी जिले में आज इम्कान रोयत ही नहीं है। ये मुमकिन ही है कि सूबा सरहद का कोई आदमी ये कहे कि मेरी आंख ने, मेरी निगाह ने चांद को देखा। अलबत्ता उन्होंने ये फरमाया कि कराची में और ग्वादर में और पसनी में अगर शहादत आ जाती है तो मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि ठीक, लेकिन कहीं आप कह रहे हैं कि रोयत आपको जो है वो कहा गया कि चांद नजर भी नहीं आया। इब्तिसाम इलाही साहब आप सारी देखें जी, बुनियादी तौर पर बात है कि मुफ्ती साहब की बात से मुझे कुछ तफूज़ात हैं। तो आप इनसे देखें, मैं तफूज़ात मैं 2 बातें इनसे करने लगा हूं। पहली बात उन्होंने कही है हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक अगर चांद दुनिया में कहीं नजर आ जाए तो ईद होनी चाहिए। अगर ये असूल के ऊपर कायम रहना चाहते हैं, सऊदी अरब के ऊपर चांद हमेशा पहले नजर आता है तो इनको उनके मुताबिक ईद करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी उसको फॉलो नहीं किया। हाँ, मेरा मौक़िफ़ इससे बिल्कुल जुदा है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि रोयत जो एक मुकामी मसला होता है, जिस इलाके के अंदर ये चांद नजर आए उसको मानना चाहिए, और इसमें माहिरीन फल्कियात अगर किसी बंदे की गवाही को डिनाई करते हैं तो मैं समझता हूँ माहिरीन फल्कियात की बात दुरुस्त नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादे फरमान है, इज़ा रअयतुमुल हिलाला तो फसूमू व इज़ा रअयतुमूहु फाफ्तिरू। जिस वक्त तुम चांद को देखो तुम रोज़ा रखो, जिस वक्त चांद को देखो तुम अफ्तार करो। मैं ये बात समझता हूँ सुबह से रात के वो लोग जो बाशरा लोग हैं, जो दीन पसंद लोग हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है इस मसले में झूठ बोलने की। अगर वो गवाही देते हैं या तो उनकी ईद का जोन अपने जोन से अब जुदा करके उनको पूरा हक दें अपनी ईद करने का, या अगर आपने पूरे पाकिस्तान में एक ही रोयत को जो है उसको लागू करना है तो सूबा सरहद की रोयत पूरे पाकिस्तान के ऊपर लागू होनी चाहिए। और अगर आप हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस फरमान की बात करते हैं कि उम्मत में कहीं एक चांद नजर आ जाए तो पूरी दुनिया उस चांद को फॉलो करे। सऊदी अरब का मतला जो है वो हमेशा पहले अनाउंस होता है, लेकिन उस मौके के ऊपर जो है उसको कभी फॉलो नहीं किया गया। मैं ये समझता हूँ रोयत एक मुकामी मसला है, जहाँ पे चांद नजर आए उसे पूरा हक मिलना चाहिए। और चांद नजर आए वहाँ आप कह रहे हैं कि रोजा होना चाहिए, बिल्कुल जहाँ चांद नजर आए उसको बिल्कुल। मुझे एक सवाल मैं सिर्फ आपसे फिर ये दोहराऊंगी, तो फिर हम ये कमेटियां हमने क्यों बना दी गई कि जी कमेटी बैठेगी और वो चांद देखेगी, छोटी बात कमेटी का काम, फिर हम गुनाहगार हुए। देखिए मैं आपको छोटी बात है, कमेटी का काम रोयत
کمیٹی کا کام آرگنائزیشن کو مینٹین کرنا ہے. کمیٹی کا کام رویت کو جو ہے نا امپوز کرنا نہیں ہے. اگر انہیں کوئی باشگاف الفاظ میں بندہ ان کو کنوے کرتا ہے, مجھے چاند نظر آ گیا, کمیٹی کو اس بات کو ایڈمٹ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر پورے ملک کے اوپر عید کا اطلاق ہونا چاہیے. اس مسئلے میں کسی قومی تفرقے کو پیدا کرنا, کسی قوم سے نفرت کا اظہار کرنا یا اس کی گواہی کو رد کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی طور پر یہ بات قابل قبول نہیں ہے. بالکل. آپ نے ہارون صاحب, آپ نے دونوں کی گفتگو سنی, شرعی حیثیت بھی ہم نے پوچھی اور وہ پھر رویت کا ذکر کر رہے ہیں, اور کسی بھی زون میں اگر کہہ رہے ہیں کہ رویت ہو جائے تو پھر آپ چاند آپ عید بھی کر سکتے ہیں اور آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. پھر پشاور کا میں نے ذکر کیا تھا, وہاں ایک دن پہلے روزہ ایک دن پہلے عید, تو پھر اس میں گناہ گار کون ہوا, ہماری مرکزی رویت حلال کمیٹی یا پشاور والے ہوئے؟ دیکھیں, امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ 2 لشکر جا رہے ہیں جہاد پہ, ایک لشکر کا جو سپہ سالار ہے وہ نماز روزے میں تو کچھ ڈھیلا ہی ہے نسبتاً, تو مگر جنرل بڑا اچھا ہے اور اس کی کامیابی کا بڑا ریکارڈ اس کا بڑا اچھا ہے, اور دوسرا آدمی جو ہے وہ متقی بہت ہے مگر سپہ سالار اچھا نہیں, تو میں کس کے ساتھ جاؤں؟ تو فرمایا اس کے ساتھ جاؤ جو بہتر جنگجو ہے, جو کام ہو جس کا ہو وہ اسے سونپا جاتا ہے. اگر ایک آدمی جو ہے وہ سپہ سالار بھی اچھا اور متقی بھی بہت ہو تو کیا کہنے. یہ علماء کا کام ہی نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کا کام ہے. سائنسدان جو مسلمان ہوں گے, کیا وہ جیسے ابتسام صاحب نے کہا چاند نظر آئے گا تو کیا کہیں گے کہ نہیں نظر آیا, اور نہیں نظر آئے گا تو کیا کہیں گے نظر آیا گا. علمی بنیادیں طے کریں گے علماء, یہ سائنسدانوں کا کام نہیں ہے, اور علمی بنیاد ہے بالکل واضح, کوئی علماء میں اس پہ اختلاف نہیں ہے. امام ابو حنیفہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایک دن میں سارے عالم اسلام میں امام ابو حنیفہ ایک اہل علم کے سرخیل سمجھے جاتے ہیں. جناب علی بن عثمان حجویری نے کہا وہ صرف ہم اہل علم کے نہیں, وہ ہم صرف اہل تصوف کے نہیں, اہل علم کے بھی امام ہیں. سوری, انہوں نے کہا اہل علم کے نہیں, ہم اہل سلوک کے بھی امام ہیں. یہ ان کا مرتبہ ہے, اور کوئی شخص گمان نہیں کر سکتا کہ 1200 برس پہلے وہ ایک ایسی انٹرپریٹیشن کریں گے جو امپلیمنٹیبل ہی نہیں ہے. امام کے زمانے میں یہ کیسے پاسبل تھا کہ خراسان میں اطلاع پہنچ جائے اور ماوراء نہر میں اطلاع پہنچ جائے؟ انہوں نے بھی یہی کہا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصحیح کر دی جائے, میں مان لوں گا فوراً. بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کا کام ہے, یہ ساری بنیاد ہی غلط ہے, اور صوبہ سرحد میں چاند نہیں نظر آتا ہے. تو پھر سر وہ اگر کسی کو نظر آتا, شہادت مل گئی, ہمیں شہادت سنیں نا, کوئی شہادت نہیں ہے. فرقہ وارانہ اختلاف ہے, کسی میں جرت نہیں ہے یہ کہنے کی. فرقہ وارانہ اختلاف ہے, سکولز کا اختلاف ہے, نہیں کرنا چاہتے لوگ. بشیر بلور صاحب اتنا چیخ کے کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ ان کے ووٹ بینک کا مسئلہ تھا. ان کے ووٹ بینک کا نہیں مسئلہ, ان کے مذہبی مسلک کا مسئلہ ہے, صرف ووٹ بینک کا مسئلہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کو نظر آتا ہے, 10 آدمیوں کو نظر آتا ہے, 20 آدمیوں کو نظر آتا ہے, ہزاروں کو اور لاکھوں کو کیوں نظر نہیں آتا؟ دوربینوں سے نظر نہیں آتا, ایک دیہاتی کو نظر آتا ہے. اور ابتسام صاحب سے بہت معذرت اور ادب کے ساتھ امام مسلم کا قول انہیں سنایا دیتا ہوں, اہل خیر جھوٹ بہت بولتے ہیں. جی ابتسام الہی صاحب کیا کہیں گے؟ میں آپ چھوٹی سی بات کہوں, جو انہوں نے مسلکوں کے اختلاف کی بات کی ہے, پہلی بات ہے بشیر بلور صاحب کسی مسلک کو اون نہیں کرتے, اور اگر وہ دیوبندیوں کو فیور کرتے ہیں. ایک منٹ ٹھہرے, اب ہارون رشید صاحب آپ ذرا میری بات سنیں. طالبانائزیشن کا اور اے این پی کا اختلاف ہاری کے اوپر واضح ہے. اہل دیوبند کا مذہبی نقطہ نظر اے این پی سے کتنا ملتا ہے, یہ بات بالکل واضح ہے. اب آپ مجھے بتائیں مجھے کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں سندھی پنجابی, اب ذرا سن لیں بات, میں آپ سے یہی بات عرض کرنے لگا ہوں. سندھی ہو, بلوچ ہو, پٹھان ہو, پنجابی ہو, ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ میں سمجھا اب گواہی آگے کسی کو یہ فیبریکیٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہی لوگ جو تہجد گزار لوگ ہیں, جن کے ماتھوں میں محراب پڑے, انہیں آخر کر اس مطلب جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ لانیہ شہادت دیتے ہیں اور وہ جھوٹی شہادت دیتے ہیں تو ان کا گناہ ان کی گردن کے اوپر ہے, ہمیں ان کی گواہی کو ماننا چاہیے. اگر وہ خود ذمہ دار ہو ان کی گردن کے اوپر, ہم کیوں ان کو ڈینائی کرتے ہیں؟ ہمیں ان کو ایڈمٹ کریں, ماننا چاہیے. بالکل آپ اپنی بات صحیح کہہ رہے ہوں گے. آپ بڑی معذرت کے ساتھ, پھر مفتی صاحب نے کہا کہ رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے, ان کے ساتھ ماہرین فلکیات بیٹھتے ہیں جو سارا جائزہ لے کے ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ چاند تھا, فلاں جگہ نہیں تھا. تو پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ پشاور میں ہی چند لوگوں کو چاند نظر آتا ہے اور جہاں اتنی جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہاں چاند نظر نہیں آتا؟ آسمہ بہن, آپ میری چھوٹی بات سنیں. آپ کو اس بات کا پتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ رویت حلال کمیٹی کے زونل ممبروں نے کئی مرتبہ چاند دیکھنے کی شہادت دی ہے, اور وہ شہادت باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا ہماری قبول نہیں کی جاتی. اب یہ بتائیں ہم کیوں مخمصے میں پڑیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدہ طور پہ اس کو پروب کریں. اگر باقاعدہ طور ان کو وہاں پہ چاند نظر آتا ہے, یا تو ان کا زون اپنے سے الگ کر دیں, ان کو ہم افغانستان سے ملا دیں, سعودی عرب سے ملا دیں. لیکن اگر ہم نے ان کو ایک زون میں, ہم نے پورے ملک میں عید کرنی ہے, پھر جو وہ رویت وہاں سے ہم اسے قبول کرنا چاہیے. اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے. بالکل مفتی صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں. ابتسام صاحب کہہ رہے ہیں کہ رویت حلال کمیٹی کے لوگ گواہی دیتے ہیں, تو پھر آپ لوگ اس پہ سیاست کرتے ہیں یا منافقت اس میں آ جاتی ہے؟
دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اسلام حکمت اور فراست اور حقائق کی بنیاد پہ اسلام کی تمام عمارت ہے۔ میں بڑے عجیب سے اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ جب ماہرین فلکیات یہ کہہ رہے ہیں کہ شفق کی وجہ سے انسانی رویت کے لیے ممکن ہی نہیں کہ جناب وہ چاند کو دیکھ سکے، تو ہمارے ایک شریک گفتگو کہہ رہے ہیں کہ جناب جو کچھ بھی ماہرین فلکیات کہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ پھر مفتی صاحب میری سن لیں چھوٹی سی، اگر آپ پھر اپنے موقع پہ آئیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے موقع پہ آئیں، پھر آپ سعودی عرب میں چاند نظر آتا ہے، آپ کیوں نہیں پورے ملک میں عید کرتے؟ ہاں آپ کریں پورے ملک میں عید، سعودی عرب کو فالو کریں۔ میں وہی بات کہہ رہا تھا کہ اگر میری بات آپ تسلی سے سن لیں کہ ہمارے بھائی جو ہے اپنا علامہ ابتسام نے ایک تو یہ بات کی کہ جناب اگر عالم اسلام پورے میں ایک رویت اور شہادت کی بنیاد پر پوری امت مسلمہ میں ماہ رمضان کا آغاز بھی اکٹھے ہو اور عیدان کے معاملے کے اوپر بھی ہم امت مسلمہ ایک جو ہے وحدت کا ثبوت دیں، یہ میرا خیال میں اتنا بڑا حسن تھا۔ ایک طرف تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب اس کے اندر ہم سعودی عرب مفتی صاحب پاکستان میں تو ہم ایک عید ایک رمضان پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، پورے امت مسلمہ کی آپ بات کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں تو ہم پہلے اکٹھے ہو جائیں پھر امت مسلمہ کی ہم آپ اصول تو کم از کم ایک رکھیں نا مفتی صاحب، یا تو آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول کو مانیں یا پھر شہادت کو مانیں، نہ آپ شہادت کو مان رہے ہیں نہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول کو مان رہے ہیں، یہ تو بات پھر زیادتی والی ہے نا۔ نہیں دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے اس وقت ہمارے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اسلام کی ابھی تک ان کو صحیح معنی میں اور حقیقت کے مطابق ان کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ ایک ہے ہمارا عمل نہ کرنا، ایک ہے کوئی ایسا قول جس کے اندر حکمت بھی ہے، فراست بھی ہے اور امت کے لیے ایک اس کے اندر حسن بھی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، فرقوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں وحدت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میں دین کے اور حدیث کے طالب علم ہونے کے حوالے سے بڑی جرات کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت امام مالک کی ایک روایت بھی یہی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کا فرمان بھی یہی ہے کہ امت مسلمہ میں جہاں چاند نظر آئے اور اس کی شرعی شہادت جہاں تک پہنچے گی، ہمارے صحافی صاحب فرما رہے ہیں کہ کہاں خراسان تک پہنچے گی، اگر یہ میری بات کو سمجھ لیتے تو شاید یہ گفتگو نہ فرماتے، جہاں تک شرعی شہادت پہنچے وہاں تک امت مسلمہ پر لازم ہے کہ تو آج تو پہنچ رہی ہے، آپ سعودی عرب کو فالو کر سکتے ہیں، کیا مسئلہ آپ کو؟ بالکل آج تو پہنچ رہی ہے، کم اصول تو ایک رکھیں یا شہادتوں کا رکھیں یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رکھیں۔ پھر ہم اسی پہ بات کریں گے، جو میری ناک کی شکل جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایک جگہ اگر رویت ہو گئی تو پھر چاند دیکھنے کے حوالے سے ہم عید بھی کر سکتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، شہادتیں آ گئیں اگر آپ کے پاس، تو پھر ایسا کنفیوژن کیوں پیدا ہوتا ہے کہ اور جدید ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے ہم کیوں اس مسئلے میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں؟ اسی پہ میٹرولوجسٹ صاحب سے بھی، محمد ریاض صاحب سے بھی بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے رمضان کے چاند دیکھنے کے حوالے سے اور عید الفطر کیسے منائی جاتی ہے۔ معاملہ اصل جو ہوتا ہے چاند دیکھنے کا ہوتا ہے اور اس میں سائنس کیا کہتی ہے، جدید ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ محمد ریاض صاحب سے، چیف میٹرولوجسٹ ہیں، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ریاض صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ریاض صاحب، آپ نے ساری گفتگو سنی ہوگی، ایک چھوٹا سا سوال، اس کا جواب اگر آپ دے دیں، چاند دیکھنا علماء دین کا کام ہے یا ہمارے سائنٹسٹ کا کام ہے؟ چاند دیکھنا تو صرف پورے جو اسٹیک ہولڈرز ہے جس میں سارے پبلک انفلوئنس سب کا کام ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں اگر نظر آ جائے تو۔ لیکن اس میں سائنٹیفکلی جو کرائٹیریا ہے وہ کچھ اس قسم کا بتایا گیا ہے یا جو بنایا ہوا ہے کہ وہ بالکل پتہ ہوتا ہے، اگر 3 مہینے یا 1 سال پہلے بھی بندہ نکالنا چاہتے ہیں کہ نیو مون کی برتھ کب ہوگی تو وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ سائنس بتا سکتے ہیں کہ کمنگ 5 سال میں جو نیو مون ہوگی، رمضان کی مون ہوگی، ان کی برتھ کب ہوگی، تو وہ پتہ لگ جاتا ہے بالکل، وہ سے پہلے پتہ چل جاتا ہے ریاض صاحب۔ لیکن پھر ہم اتنا مسئلہ بن جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر آپ اتنے بڑے مسئلے سے نجات کیوں نہیں دلاتے؟ پوری قوم انتظار میں ہوتی ہے، اضطراب میں ہوتی ہے کہ کل آیا روزہ ہوگا، کل عید ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس سے پہلے ہمارے سائنٹسٹ ہی بتا دیں، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی اگر آ گئی، حساس آلات آپ کے پاس موجود ہیں، تو پہلے قوم کو اگر خوشخبری دے دیں تو اتنے بڑے مخمصے میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ ڈیپینڈ کر دیتے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں کہ رویت پہ ہے، وہ جو علماء ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ کیا مون برتھ پہ پاسبل ہے رمضان روزے رکھنا یا جو مون دیکھنا، وہ یہ ڈیپینڈ کر دیتے ہیں کہ جو شرعی لحاظ سے جو صحیح ڈیسیجن ہے وہ تو ظاہر ہے علماء ہی لے سکتے ہیں، لیکن مون کی جو برتھ ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے، وہ جس طرح پورے ملک میں، پورا گلوب میں،
पूरा वर्ल्ड में जिस तरह रात को 11:40 पर न्यू मून की बर्थ हो चुकी है, उस हिसाब से आज तकरीबन आज शाम को इसके 17 घंटे बन जाते हैं। तो 17 घंटों में पॉसिबल नहीं है अभी तक, मेरे ख्याल में कहीं भी अभी तक मुझे कोई इस तरह नजर नहीं आ रहा। तो मंगल को रोजा होगा, चलें ये खुशखबरी देते चले, मंगल को रोजा होगा? जी डेफिनेटली, वो कल जो रुयत हिलाल कमेटी बैठेगी उसके हिसाब से तकरीबन कल 40 घंटे उसकी 3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पैरामीटर्स है। एक उसकी उम्र होती है न्यू मून की, न्यू मून तकरीबन ये अगर 25 घंटों से ज्यादा हो जा सकती है तो फिर चांस बन जाता है। दूसरा न्यू मून की पोजीशन है कि पोजीशन, और जिसमें वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल भी अगर 3 डिग्री से ज्यादा हो के 5 डिग्री या 5 से ज्यादा हो जाता है तो फिर नहीं, हम आसान अल्फाज में अगर आप समझा दें, आप कह रहे हैं कि रुयत हिलाल कमेटी देखेगी और फैसला करेगी, लेकिन जैसे बार बार हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि मून बर्थ पे साइंस बता सकती है कि चांद पैदा हो गया, ठीक है, लेकिन शरई शहादत ये कहती है कि अगर आप अपनी आंखों से उसको देखेंगे तो वो फिर रमजान होगा या फिर ईद होगी। अब यही आप हमारे व्यूअर्स को समझा सकते हैं, यही बात है, इसका मतलब शरई लिहाज से जो उलमा होते हैं वही डिसाइड कर सकते हैं करेंगे मून पे, वो मून बर्थ पे करना चाहता है या देखने पे मून अगर नजर आए तो बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सारी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने मून बर्थ का भी जिक्र किया और देखने पे भी जिक्र किया, और उलमा बता सकते हैं वो भी थोड़ा सा रिलक्टेंट थे उलमा दीन से। आप कह रहे हैं कि उलमा का काम नहीं है चांद देखना, वो कोई भी मुसलमान देख सकता है, कोई भी मुसलमान देख सकता है। पंजाबी का मुहावरा है, चंद चढ़िया कुल आलम देखे। 3 आदमियों को नजर नहीं आता चांद, 5 आदमियों को नजर नहीं आता, 7 को नजर नहीं आता। कि इस्लाम बड़ा मुकम्मल और जामे और खूबसूरत दीन है। जब ये कहा गया कि चंद आदमी जो शरई शहादत के म्यार पर पूरे उतरते हों वो भी कहें तो मान लेने चाहिए, तो बिल्कुल दुरुस्त कहा गया। अल्लाह के रसूल ने कहा तो दुरुस्त ही कहा, गलत हो ही नहीं सकता। वो ये है कि कहीं बादल होते हैं, कहीं और मसला होता है, कहीं आंधी हो सकती है, तो कहीं 2-3 आदमी भी देखें मगर उनकी शहादत काबिल एतबार हो। लेकिन वो कह रहे मून बर्थ हम बता सकते हैं 3 महीने पहले। साइंस इसका तयन कर सकती है। ये क्यों इस्लाम को कबायली दौर में रखने पर मुसर है? इस्लाम तमाम अदवार के लिए है, रोज़ क़यामत तक के लिए अल्लाह का आखिरी दीन है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। 20% कवानीन सिर्फ कुरान से आए हैं, 80% अहादीस से आए हैं। अहादीस मुस्तनद हैं। हर इस्लाम का तालिब इल्म जानता है कि कवानीन का ज्यादातर इन्हिसार अहादीस रसूल पे है, और कुरान अल्लाह का कलाम है, ज़ाहिर सबसे बरतर और आला है, और रसूलुल्लाह ने इस पर जोर भी बहुत दिया। हदीस पे हम बेस करते हैं, उलमा हमें बता सकते हैं इल्मी बुनियाद क्या है। उलमा देख सकते हैं या नहीं देख सकते? नहीं, उलमा भी देख सकते हैं। साइंसदान इसका ज्यादा बेहतर तयन कर सकते हैं, उनका काम है। बिल्कुल, जिस तरह तिब की इस्लामी बुनियादें तो उलमा ही तय कर सकते हैं बेहतर, मगर दवा क्या देनी है ये डॉक्टर बता सकता है, ये उलमा का काम नहीं है कि वो। अब ये कहा गया कि जी जहां तक इत्तला पहुंचे तो किसने रोका है जनाब? एक इंटरनेशनल फोरम बना लिया जाए, उसकी आज बिगनिंग की जाए। करते करते एक वक्त आएगा, एक मूवमेंट खड़ी होती है, ग्रेजुअली जो है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है वो ये तय कर दे तो एक दिन में किया जा सकता, कोई हर जिसमें जाहिर है किसी मुसलमान के नजदीक नहीं होगा। मगर ये जो है कि चंद आदमी एक खास मस्जिद में खास शहादतें उन्हें मिलती हैं, खुद आपने मुझे बताया कि टेलीफोन वो सुनते नहीं है, अवॉइड वो करते हैं। एक खतीब को शहादतें मिलती हैं, इब्तिसाम साहब फरमाते हैं कि जनाब वो बड़े ताजुद गुजार हैं और बड़े नेक हैं और बड़े पारसा हैं, तो जो नहीं देखते वो भी उतने ही नेक और उतने ही पारसा, लेकिन बात तो विजिबिलिटी भी होना ना, जिसको मर्जी नजर आए, आपको नजर आए फिर भी ईद होनी चाहिए, मुझे है फिर भी होनी चाहिए, मुफ्ती साहब को है फिर भी होनी चाहिए। इसमें कौन सी अर्ज वाली बात? वो जो कमेटी है उसके पेशावर के लोग जो हैं, क्या वो चांद नजर आए तो वो शरई शहादत को रिजेक्ट करेंगे? उन्हें क्या मिलेगा? तौर पर जोनल कमेटी का रिकॉर्ड मौजूद है, हारून रशीद साहब आप तजिया निगारा पूछ चेक कर लें कि जोनल शहादतें रिजेक्ट की गई हैं। इसीलिए मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, ये तो उलमा का काम नहीं है। आप भी देखें, आसमा बहन देखे, कोई देखे, दुनिया कोई बंदा देखे, चांद अगर निकला हो हर बंदा देखे। अगर विजिबिलिटी का मसला तय हो जाए तो फिर इतराज वाली कौन सी बात है? किसी को क्या इतराज है इस बात पर? जदीद टेक्नोलॉजी की इब्तिसाम साहब, हम जदीद टेक्नोलॉजी की बात करें। देखिए अब जरा सुन लें, जदीद टेक्नोलॉजी की बात सुन लें। दौर नहीं है, टेक्नोलॉजी पे हम जाते हैं तो आप रेल में सफर करते हैं, आप हवाई जहाज में सफर करते हैं, हकीम की बजाय बाई प्रोफेशनल मैं खुद इंजीनियर हूं,
مجھے صرف اتنا بتا دیں, میں آپ کو چھوٹی عرض کرنے لگا ہوں. ٹیکنالوجی اگر مون برتھ پہ ٹیکنالوجی اگر آ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم 5 سال پہلے بھی بتا سکتے ہیں کہ فلاں فلاں دن چاند پیدا ہو جائے گا. چاند پیدا ہونا اور چاند دیکھنا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے خود بتایا, انہوں نے یہ بتایا کہ 17 گھنٹے کا چاند اس کی برتھ ہو چکی تھی, نظر نہیں آتا. اس کے بعد کچھ بعض ورٹیکل اینگلز ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ نظر نہیں آ رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویزیبلٹی کی بات کی ہے نا, چاند کی برتھ کا ذکر تو نہیں کیا گیا. اگر چاند کی پیدائش ہو چکی ہے لیکن وہ چیز نظر نہیں آ رہی تو ہم کس طرح ویزیبلٹی ہوگی نا, برتھ کے بعد ویزیبلٹی ہوگی. وہ خود فرما رہے ہیں کہ 25 گھنٹوں سے پہلے ویزیبل نہیں ہوتا. اب یہ تو بات انہوں نے خود طے کر دی ہے, اس کا ٹیکنالوجیکل بنیاد ہے. تو ویزیبلٹی کے اوپر عید ہونی ہے کہ برتھ کے اوپر عید ہونی ہے؟ جب ویزیبل ہی نہیں تو کس طرح عید ہو سکتی ہے؟ برتھ ہوگی تو ویزیبلٹی ہوگی. ابتسام صاحب کیا کر رہے ہیں آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ برتھ تو ہوگی تو ویزیبلٹی ہوگی, لیکن ویزیبلٹی نہیں تو برتھ کا کیا فائدہ بطائیں؟ اس برتھ کا کیا ایک چیز کیسے نہیں ہوگی؟ چلے ایک خود فرما رہے ہیں, یہ میں کوئی بطور عالم ہونے کے نہیں کہہ رہا, انہوں نے خود یہ بات فرمائی ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے 17 گھنٹوں کا مون بائی برتھ نظر نہیں آ سکتا. بطور عالم کیا آپ کی ذمہ داری ہے؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, آپ سے عرض کر رہا ہوں تو ویزیبلٹی ہو کے رہے گی. کس طرح ہوگی؟ وہ خود کہہ رہے ہیں بھائی سائنس نہیں ہو رہی ویزیبلٹی, میں زبردستی دیکھ لوں. آپ نہیں دیکھ سکتے. وہی کہہ رہے ہیں, جب 3 سے زیادہ اینگل ہوگا +3 اینگل ہوگا تو ویزیبلٹی پھر ہوگی. یہ انہوں نے فرمایا کہ جب 3 اینگل ہوں گے تو بالکل یہی انہوں نے فرمایا, یہی فرمایا انہوں نے. اور سائنسدان کو نظر نہیں آئے گا, علماء کو نظر آئے گا. کتنی یہ کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, اس میں کوئی اجارہ داری نہیں ہے. جی جی ہمیں کو اجارہ داری ہونی بھی نہیں چاہیے, اس پہ سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے, اتفاق سب کا ہونا چاہیے. مفتی صاحب, میں ذرا مفتی صاحب سے بھی پوچھ لوں, مفتی صاحب ممبر بھی ہے رویت ہلال کمیٹی کے. مفتی صاحب, چاند دیکھنا مجھے نظر آ گیا, ہارون صاحب کو نظر آ گیا, پشاور کے اکثر لوگ اگر کہتے ہیں ان کو نظر آ گیا, تو رویت ہلال کمیٹی اس کو کیوں نہیں مانتی؟ پھر یہ کنفیوژن کیوں ہوتا ہے؟ سائنسدان کہہ رہے ہیں ہم 5 سال پہلے بھی بتا سکتے ہیں فلاں دن چاند پیدا ہو جائے گا, تو دیکھنا ضروری ہے. دیکھیں جی, ہم اگر حقائق کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں, ہم اگر حقائق کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں تو یہ میرے جو ساتھ شریک مذاکرہ حضرات آپس میں الجھ رہے ہیں, ان کا الجھنا مناسب نہیں. لیکن یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ. بالکل صحیح ہے. حضور کا فرمان مبارک ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. بالکل صحیح ہے. سائنس کے حقائق کو تسلیم کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے. اسی طرح ہر مسلمان کا چاند کو دیکھنا یہ اس کا دینی اور ملی فریضہ ہے. صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ اگر چاند کا جو وجود ہے اور اس کی جو ولادت ہے, اگر اس کی اتنی ہو 25 گھنٹے کی ہو تو وہ انسانی نگاہ ممکن ہے کہ اس کو دیکھ سکے. اس میں تو الجھنے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ ہے کہ آج ہم نے ہمارے شعبہ فلکیات کے دارالعلوم کے حضرات نے آج بہت سارے علاقوں میں اہتمام کیا تھا کہ ہم چاند کو دیکھیں, لیکن میں بڑی جرأت سے یہ بات کہوں گا کہ ہمارے کسی علاقے میں چاند نظر نہیں آیا, کیونکہ اس لیے کہ وہ ماہرین بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آج چاند ہے لیکن اتنی عمر میں نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جا سکے. اور کل انشاءاللہ چاند بڑی جرأت سے ہر مسلمان دیکھے گا. رویت ہلال کمیٹی کا ہم ممبر بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ ہمارے ہارون صاحب بھی دیکھیں گے, علامہ صاحب بھی دیکھیں گے, اور پاکستان کے بہت سارے خوش نصیب ہوں گے جو چاند دیکھیں گے. اس میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بات بالکل الجھنا بھی نہیں چاہتے ہم, تو لوگوں کو صرف بتانا چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. بالکل ہم اسی پہ مزید بات کریں. مفتی صاحب آپ سے بھی ہم بات کریں گے اسی حوالے سے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. کیا اس سال بھی تمام پاکستانی ایک عید الفطر منائیں گے اور ایک ہی رمضان کا چاند اکٹھے دیکھیں گے؟ اس سے بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی رویت ہلال کمیٹی کے کردار کے حوالے سے. ایک چاند ایک عید پہ ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے, اور کیا اس سال تمام مسلمانوں کو پاکستان کی یہ خوشخبری ملے گی کہ ہم ایک عید منا رہے ہیں اور ایک ہی چاند دیکھیں گے؟ مجھے بریک میں ایک ٹیکسٹ آیا مفتی عبدالقوی صاحب, میں آپ کیونکہ رویت ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں, صرف میں آپ سے جاننا چاہوں گی. مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ مفتی صاحب سے یہ پوچھے گا کہ رویت ہلال کمیٹی والے پشاور کی شہادت کو نہیں مانتے, اس لیے پشاور میں ایک دن پہلے عید اور رمضان ہوتا ہے. دیکھیں جی, یہ بات ان کی اس لحاظ سے نادرست ہے کہ میں نے پچھلے عید الفطر کا آپ کو پہلے اس کی مثال دی ہے کہ ہم نے اپنے چیئرمین صاحب کو عرض کیا اور ہم نے بڑی دیر تک وہاں 9:30 پونے 10 بجے تک ہم نے انتظار کی, جب ہمارے ساتھ خود ماہرین فلکیات یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صوبہ سرحد کے کسی ضلع کے اندر امکان ہی نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جائے. جن علاقوں کے بارے میں انہوں نے کہا اس کے اندر کراچی سے 2 شہادتیں آئیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے, اور لوگوں کو ہم نے بلایا, ان کے ہم نے شہادت سنی. جب شہادت سننے والوں میں وہ خود بھی شامل تھا,
تو جب ان کی شہادت سنی گئی تو ہمارے جو ماہر فلکیات تھے انہوں نے کہا جی جس طریقے پہ انہوں نے ذائچہ بتایا ہے اور جس طریقے پر انہوں نے رخ بتایا یہ دونوں باتیں انہوں نے غلط کی ہے. چاند اس رخ پہ نہیں ہے، آج چاند اس رخ پہ ہے. جو ذائچہ یہ بتا رہے ہیں وہ غلط ہے، چاند اس ذائچے کے ساتھ نہیں ہے، اس ذائچے کے ساتھ ہے. جی مجھے اتنا اگر بتا دیں، مفتی شہاب الدین صاحب خطیب ہیں مسجد قاسم علی پشاور کے، مسجد قاسم علی پشاور میں اناؤنس کرتی ہے کہ ایک دن پہلے عید یا روزے کے حوالے سے، تو وہ پھر ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں شہادتیں مل گئیں، ہم نے شہادتیں دیکھ لی. ان کا پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ اگر میں کنٹروورشل بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن کہا جاتا ہے کہ دیوبندی اینڈ بریلوی کی جو صدارت ہے یہ رویت ہلال کمیٹی، اس کی کچھ ایسی کنٹروورسی ہے کہ جس کو نہیں مانا جاتا. کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں دیکھیں جی، میں تو خود جوڑنے والا آدمی ہوں. میں تو اس دیوبندیت اور بریلویت کی تقسیم کو نہیں مانتا. میرے تو جتنے پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ امت کی بات کی جائے، زیادہ سے زیادہ اہل سنت اور اہل تشیع کی بات کی جائے. صورتحال یہ ہے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھاتا. میں پچھلے سال کا آپ کو اپنے کانوں سے سنی ایک بات سنا دیتا ہوں، اس کے اوپر میں تبصرہ نہیں کرتا. جب اسی مسجد میں بیٹھنے والے ایک عالم دین سے میرا ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا، چونکہ الحمدللہ میرے سارے حضرات احترام کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی، میں بڑی جرأت سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کراچی میں بیٹھے ہو، آنے والے سے آپ پوچھتے ہو کہ چاند کدھر دیکھا، اس کا رخ کیسا تھا، اس کا ذائچہ کدھر تھا اور ایسا کیا تھا. ہم پشاور میں بیٹھے ہوئے، ہم کسی پٹھان سے اتنی تفصیل سے نہیں پوچھ سکتے. پٹھان کہتے ہیں میں نے چاند دیکھا ہے، ہمیں ہر حالت میں ماننا پڑتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. صورتحال یہ ہے کہ دین جو ہے اسلام، ہم اس کو مذاق نہ بنائیں. دین حقائق کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے. ولادت اسی کی ہے بچے کی جس کو اللہ نے شادی دی، جس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو اہلیت دی. جب کہا جا رہا ہے کہ اس علاقے کے اندر، دیکھیں جی میں آخری بات کر رہا ہوں، جب یہ بات ہمارے ماہرین فلکیات اور جو ہمارے ساتھ ماہر فلکیات، میں آخری بات کر رہا ہوں، ماہر فلکیات جو ہمارے ساتھ مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں ہے، الحمدللہ دیندار ہے، مجھ سے زیادہ متدین ہے، مجھ سے زیادہ اہل علم ہے. جب وہ اپنے دینداری کی بنیاد پر اور فلکیات کے ماہر ہونے کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ مردان میں اور بنو میں اور پشاور میں چاند نظر نہیں آ سکتا، تو ہم کیسے تسلیم کر لیں ایک آدمی کی شہادت کو کہ جناب وہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں آپ تسلیم نہیں کر سکتے. ابتسام الہی صاحب مجھے صرف یہ بتائیں، بالکل مجھے ابتسام الہی صاحب یہ بتائیں، بالکل میرے پاس وقت بہت کم ہے، آپ کی بات مجھے بالکل سمجھ آ گئی. آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں، پھر گناہگار کون ہوتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے یہاں تو چاند نظر آ گیا، ادھر کہا جاتا ہے ہمارے یہاں تو نظر نہیں آیا؟ تو یہ مسلکی مسئلہ ہے، تفرقہ ہے، سیاست ہو رہی ہے. میرا ذاتی دین ہے رویت ہلال کمیٹی کو کوئی بھی مسلمان کا شہادت دے ایمانداری کے ساتھ، 2 4 5 10 15 مسلمان شہادت دیں، ایماندار مسلمان شہادت دیں، ان کو ماننا چاہیے. اگر وہ غلط شہادت ہیں وہ خود اپنی غلط شہادت کے ذمہ دار ہیں. ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ پٹھانوں کی شہادت منظور نہیں ہے، کراچی کی شہادت منظور نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں بریلوی شہادت اب بھی مانے، دیوبندی شہادت پھر بھی مانے، الدیز شہادت پھر بھی مانے، پٹھان شہادت پھر بھی مانے، پنجابی سے پھر بھی مانے. کوئی تفرقہ والا مسئلہ ہی، بالکل مسئلہ نہیں میں سمجھتا ہوں. لیکن اس کے اندر کم از کم کسی قوم کا تعصب کا مظاہرہ نہ کیا جائے. اگر ان کا چاند دیکھا گیا ان کو مانا جائے، پنجاب سے پھر بھی مانا جائے، جو بندہ کہ اس کی بات ماننی چاہیے. اگر وہ سچی عادت ہے تو اس میں ہمیں اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. بڑی بات ہمارے علامہ صاحب جو بات ہمارے علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم اس میں تقسیم نہیں کرتے. ہماری مرکزی جو کمیٹی ہے اس کے اندر پٹھان ہے، اس کے اندر بلوچستان، تو بس پھر کون سا مسئلہ ہے؟ آپ ہر کو ویلکم بالکل کریں آپ. لیکن بات یہ دیکھیں جی، جب بات یہ ہے کہ ایک چیز کا امکان ہی نہیں ہے. نہیں امکان کس طرح نہیں ہے؟ آپ کس طرح کہتے ہیں امکان نہیں؟ 29 دن آپ کس طرح کہتے ہیں امکان نہیں؟ یہ میں آپ کی بات نہیں مانتا، یہ آپ کی بات نہیں مانوں. امکان نہیں، کس طرح نہیں امکان؟ جو ویورز ہیں وہ بھی کنفیوز ہو گئے. ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں امکان نہیں، دوسری جانب پھر بار بار یہ کہا جاتا ہے ویزیبلٹی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ ویزیبلٹی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ جائیں، آپ ان کو بٹھا دیں اوپر چاند والوں کو. کیوں نہیں مانا جا رہا؟ آپ نے 29 دن پورے ہو گئے، چاند دیکھیں، اگر شہادت یہ ماننے. یہ کس طرح کہتے ہیں؟ بات کرنے دیں جی ذرا مہربانی کر کے. گزارش یہ ہے، ابتسام صاحب کہہ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر غلط گواہی بھی ہو تو مان لیں. غلط گواہی کیسے مان لیں؟ دیکھیے جی ہر جگہ پہ جو ہائٹس ہیں اس پہ چاند نظر نہیں آ رہا. ایک خاص مسجد میں چند لوگوں کو کیوں نظر آتا ہے؟ ہمیشہ ایک خاص مسجد میں چند لوگوں کو چاند نظر آتا ہے. یہ ریلیجس ایجنڈا نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے. میں اس سے زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا. پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اس کے پیچھے فرقہ واریت ہے. شہادت اگر شرعی ہو 100% ابتسام صاحب کی بات ماننی چاہیے، شرعی تقاضوں کے مطابق ہو تو یہ سوال ہی نہیں ہے شہادت دینے والا کون ہے. اور خدا کی کتاب یہ کہتی ہے کہ ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا. میری سمجھ سے باہر ہے لوگ بریلوی اور دیوبندی اور شیعہ اور سنی کیسے بالکل کیوں ہم اس مسئلے کی تفریق میں کیوں پڑیں. لیکن اس بار آپ کو کیا لگ رہا ہے ہم ایک ہی عید اور ایک ہی رمضان؟ نہیں، اگر پولیٹیکل ایجنڈا ہے تو نہیں ہو سکتی. لیکن جیسے طالبان
مسلمان کمزور ہوتے جائیں گے، ایک عید کا امکان بڑھتا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ابتسام الہی صاحب، مفتی عبدالقوی صاحب، ہارون الرشید صاحب۔ آج کے پروگرام میں ہم نے چاند کی حقیقت کے حوالے سے بات کی کہ ہم ایک عید منائیں گے، رمضان کس طریقے سے شروع ہوگا پاکستان میں، سارے مسلمان سب کو یہ توفیق ہوگی کہ وہ ایک ساتھ عید اور رمضان کا آغاز کریں، لیکن لگتا کچھ ایسے، کہا بھی ایسے ہی جا رہا ہے کہ اس مسئلے پہ سیاست ہوتی ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس اگر دیگر ایشوز پہ اگر سیاست کرتے ہیں تو کم از کم مذہبی معاملات میں سیاست سے باہر آ جائیں تاکہ ہم پرخلوص اور خلوص دل سے عبادت کا آغاز کریں۔ اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔